میں نے یہ ترمیم اپنا پارٹی کے پاس لے کے گیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے دو دن ہمارا بیٹھک ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دیں گے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے اور ہم عام آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کی فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے کہ جو عبرتناک شکست آپ نے مودی کی سرکار کے ساتھ جو عبرتناک شکست وہ کھائے، جو آپ نے ان کا 6 جہاز گرائے ہیں، اس کا نتیجے میں آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے، آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے، اور ہم اس طاقت کو اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں. اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہم نے بھارت کو شکست دلوایا تو دوسری طرف بھارت نے افغانستان کا فارن منسٹر کا میزبانی کر کے اس میزبانی کے بعد جو ہمارے دوسرے بارڈر پہ ہو رہا ہے، جو ہمارے شہروں کے میں ہو رہا ہے، جو ہمارے شہریوں کا خون بہ رہا ہے، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. تو اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حکومت کی ریکمنڈیشنز ہے 243 کے لحاظ سے، آرٹیکل 243 کے لحاظ سے، اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ان کا یہ آئین کی جو ریکمنڈیشنز ہے، جو ترمیم ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کا آئین بنے گا. مناسب ہوتا کہ دوسری سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن اس ملک کا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے رونا دھونا کرے. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قیدی کو آپ نے رہا کروانا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھے. اپوزیشن کا کردار ہے لیجسلیشن میں. میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اپنا فرض جتنا ہو سکا میں نے ممکن پورا کر دیا، مگر اپوزیشن کا بھی کام تھا کہ وہ بھی ان کمیٹیز میں بیٹھتے، وہ بھی مجھے بتاتے کہ بلاول صاحب آپ سے یہ رہ گیا، آپ کا یہ تجویز غلط ہے، وہ اپنا مثبت انپٹ دے دیتے. جیسے ہم نے 26th امینڈمنٹ میں ان کا انپٹ انکارپوریٹ کیا تھا، ویسے ہم 27th میں اگر ان کا انپٹ آ جاتا تو اس آئین زیادہ مضبوط ہوتا، یہ ملک کو زیادہ طاقت ملتا، اور ان کے بارے میں ایک بہتر امپریشن جاتا پاکستان کے عوام کے سامنے، ملک اور قوم کے سامنے. میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس آئین سازی میں کس قسم کا contribution رہا ہے. Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand کہ جو نیا آئینی عدالت بنے گا اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگی. یہ ایک تاریخی اچیومنٹ ہے جناب اسپیکر. یہ چارٹر ڈیموکریسی کا ایک حصہ بھی تھا اور ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا برابری کے ساتھ ہم صوبے کو چلائیں گے، جتنا ایکوالٹی کے ساتھ ہم تمام صوبے کو چلائیں گے، اتنا ہی طاقتور ہمارا فیڈریشن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام قوتیں، سیاسی جماعتیں اس وقت 27ویں آئین کا مخالفت بھی کر رہے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا
کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ اب آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہوگا۔ جناب اسپیکر، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، ان عدالتوں نے عدالتی قتل کیا تھا، تو اس وقت اس بینچ پہ برابر کا نمائندگی نہیں تھا، اور اس ملک میں پاکستان میں ایک بہت برا امپریشن گیا، جس کی فیصلے کے نتیجے میں ہمارے وفاق کی بنیادیں ہل گئے تھے کہ ایک لڑکانوں کا وزیر اعظم کو سزائے موت کا سزا سنایا گیا، اور اس سزا میں جو تمام صوبے کے نمائندگی تھی، کسی ایک صوبہ کا اکثریت تھا، اور نہ صرف وہ فیصلہ غلط تھا، نہ صرف اس فیصلے کو ہم کنڈیم کر سکتے تھے، مگر جو ان کا اثرات وفاق پہ تھے ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہم وہ ایک غلطی آج ہم وہ غلطی درست کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ اچکزئی صاحب ہو یا کوئی ایسا سیاستدان ہو جو صوبائی خود مختاری میں بات کرتے آ رہے ہیں، جو صوبے کے حقوق پہ بات کرتے آ رہے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ ہم نے یہ بہت 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 تاریخی کامیابی حاصل کی ہے کہ جب آئینی بارے کے فیصلے ہوں گے اب تمام صوبے کے برابر کی نمائندگی کے نتیجے میں ہوں گے۔ دوسرا جناب اسپیکر جو میں ویلکم کرنا چاہوں گا، ہم سب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، نون لیگ کے جمہوری حکومتوں نے افتخار چودھری کے بعد سو موٹو کا اختیار بکتا، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے اس سو موٹو اختیار کو استعمال کر کے کبھی ٹماٹر کی قیمت تو کبھی پوٹیٹو کی قیمت سیٹ کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے سو موٹو کہہ کے وزیر اعظم کے توہین کرتے تھے، وزراء کے توہین کرتے تھے، حکومتوں کو، الیکٹڈ نمائندوں کو امبیرس کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسی سو موٹو کو استعمال کر کے کوئی چیف جسٹس صاحبان ڈیم نکلنے اترتے تھے۔ اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا۔ جو ان عدالتوں کے پاس ایک سورڈ آف ڈیموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے، ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرتے تھے۔ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ جو پاکستان کا شہری ان کی عدالت میں جا کے کوئی کیس فائل کریں گے، باقی دنیا کی طرح وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا طویل جدوجہد میں یہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت بنانا ہمارا وعدہ تھا، وہاں میں اپنے اتحادیوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دوسرے نکات بھی ہے جس میں ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے صحیح سمت پہ چلنا ہے، اگر ہم نے ان بحرانوں سے نکلنا ہے، اگر ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی جو شق رہتے ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔